عذرا اور جمال کے درمیان آنے کے لیے سائرہ ہر حد تک جانے کو تیار ہے، تو وہیں دوسری جانب سمن کا رشتہ بھی مشکلات سے دوچار۔ ڈرامہ سیریل بیبی باجی کی بہو ہے، جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اب گھر میں قرآن خوانی ہوئی تو سائرہ کو موقع مل جاتا ہے۔ اسما جیسی بیوقوف کے پاس آ کے اپنے ہر کام کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور ایک بار پھر اس کے پاس آ کے یہ کہتی ہے، میں قبرستان جانا چاہتی ہوں ماموں ممانی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، تم جمال سے اگر کہہ دو کہ وہ لے جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ یہ سننے کے بعد اسما کو بھی کچھ عجیب لگتا ہے، تو وہیں یہ ساری گفتگو عذرا نے باہر ہی سن لی تھی۔ اب جو اس کی والدہ گھر سے جانے لگی ہیں، اسے کہتی ہیں کہ تم میرے ساتھ چلو کچھ وقت کے لیے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تو یہاں پر عذرا نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا، آپ دیکھ نہیں رہی اس گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اگر میں ذرا سی ادھر ادھر ہوئی نا تو میری زندگی ایک بار پھر جہنم میں دھکیل جائے گی۔ یہاں پر عذرا کا اشارہ کس طرف ہے، فی الحال اس کی والدہ سمجھ رہی ہیں، تو وہیں پھپھو بیگم پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ عذرا کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالنا آسان نہیں ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کو مستقل سپورٹ کر رہی ہیں کہ وہ جیسے تیسے جمال کے ارد گرد ہی منڈلاتی رہے، تاکہ ایک نہ ایک دن جمال کو نظر آئے کہ سائرہ اس سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے۔ بہرحال وہیں آپ دوسری جانب دیکھیں گے کہ اب سائرہ کی بیٹی بھی سمن کو الٹی سیدھی حرکتوں میں انوالو کرنا چاہتی ہے۔ پیپرز کو کلیئر کروانے کے لیے وہ الٹے سیدھے جگاڑ لگا رہی ہے، جہاں اپنے ساتھ سمن کو لے جاتی ہے اور ایک شخص کو پیسے دینے کے لیے سمن کو فورس کر رہی ہے کہ وہ اس معاملے میں بات کرے۔ یہ معاملہ آگے جا کے کافی گھمبیر ہونے جا رہا ہے، جہاں ایک جانب اس ڈرامے میں ہمیں ڈیلی کی نوک جھونک دیکھنے کو ملتی ہے، تو وہیں چھوٹے چھوٹے ایسے ایشوز کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جنہیں عموماً عوام نظر انداز کر دیا کرتی ہے، جیسے کہ اسما کے کاپی رائٹ کا ایشو، تو وہیں اب سمن جس طرح سے پیپر کلیئر کرانے کے معاملے میں انوالو ہو رہی ہے، یہ مسئلہ یہاں بھی آگے جا کے یقیناً ان مشکلات سے عذرا ہی مدد کرے گی ان لوگوں کو باہر نکلنے میں۔ تو وہیں فرحت جو فی الحال عذرا پہ تو بھروسہ نہیں کر پاتی، پھپھو پہ کر رہی ہے، وہیں واصف سے آ کے سوال کرتی ہے، کل تم شاپ پر نہیں تھے، کہاں تھے تم؟ اس کے یوں انویسٹیگیشن کرنے پہ واصف کو بہت برا لگا اور وہ ٹوک الفاظ میں کہہ دیتا ہے، میری شاپ ہے اور میری زندگی ہے، میں کہیں بھی آؤں جاؤں تمہیں سوال جواب کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہیڈ مسٹریس کی طرح تم تو سر پہ سوار ہو گئی۔ یہاں پر فرحت نے بھی صاف کہہ دیا، میں تمہاری بیوی ہوں اور تم سے سوال کرنے کا مجھے پورا حق ہے۔ یہاں دونوں کے درمیان اختلافات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو کولڈ وار فی الحال عذرا اور سائرہ کے درمیان چل رہی ہے، یہ بھی آگے جا کے کافی مشکل رنگ لینے والی ہے، کیونکہ پھپھو جس طرح سے جمال کو کنٹرول کر رہی ہیں، وہ عذرا کو یقیناً ٹف ٹائم دے گا۔ دوستوں، اس ڈرامے میں آگے کئی مشکلات ہیں جن کو عذرا نے نمٹنا ہے، اور جس کے بعد جا کے عذرا کے گھر والوں کو ریئلائز ہوگا کہ وہ واقعی کتنی بدل گئی ہے اور گھر والوں کے لیے کتنی متفکر ہے۔ بہرحال ان مشکلات سے عذرا کیسے نکلے گی، کس طرح سے ان تمام لوگوں کی زندگیوں کو چھٹکارا ملے گا پھپھو کے عذاب سے، یہ جاننے کے لیے دوستوں اس ویڈیو کے لاسٹ میں موجود لنک پر کلک کر کے ڈرامے کا لاسٹ پارٹ ضرور دیکھیے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔